اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب محمد تنویر فاضل صاحب سے, اور تمامی حضرات بڑی توجہ سے ان کا خطاب سنیں. جناب محمد تنویر فاضل صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سبحان اللہ. عزیزان اکرام، رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ادا ہے. اس لیے رمضان المبارک تھوڑا دب کے بولو. کی پاک اور بابرکت مہینے کو ایک دفعہ پھر سے ہمیں دیکھنے کا شرف عطا کیا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کروڑ کا پیغمبر سلام و سلام جن کے وسیلے سے اللہ رب العزت نے ہم جیسے گناہگاروں کو ایک ایسا مہینہ عطا کر کہ جس کے روزے رکھنے میں تو برکت کیسوں ہو، مگر اس میں ایک ایسی رات عطا کر گئی جس کی عبادت ہزار بار ہو سکے. اللہ رب العزت کے اس احسان پر جتنا شکر ادا کیا. ابھی آپ سن رہے تھے کہ یہ سانس پہلی کچھ بھی جائے زندگی کے ادوار کس طرح سے گزر رہے ہیں اور ماہ و سال کس طرح سے اپنی ملاقات کو طے کر رہے ہیں. یہ ہماری سمجھ فہم اور ادراک سے ایک بعید چیز ہو گئی. کل کی بات میں آپ کو ذاتی بات بتاتا ہوں. ایک شخص نے میسج کیا کہ تنویر صاحب رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے، دنوں کا پتہ نہیں چلا، وقت اتنی تیزی سے گزر رہا. بعد میں دو اشخاص ملے، ان کا بیان بھی یہی تھا کہ کل رمضان شروع ہوا اور آج 10 روزے ختم ہوئے. ایک غیر مسلم آیا میرے پاس، کہنے لگا کہ آپ کا رمضان کب شروع ہوا ہے اور آج 10 دن بیت بھی گئے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا. کم و بیش 5 آدمی ایسے ملے جن کا ایک ہی بیان تھا کہ وقت کے گزرنے کا پتہ چل ہی نہیں، اور وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے اور بغیر آہت گزر رہا ہے، اور جس طرح سے بیتے جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے، ہمیں احساس تک نہیں. اور جو زندگی کا مقصد ہے اور جس لیے ہم یہاں پہ آئے اور جو بنا کے یہاں سے ہم نے آگے بھیجنا تھا، اس سے ہم غافل ہو گئے. حضرت حمدون رحمت اللہ تعالیٰ بزرگ ہوئے. رسالہ کشہریہ میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت حمدون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک دوست بیمار تھا. اب مغرب کا وقت ہو گیا تو ان کا پتہ کرنے کے لیے، ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے. جب وہ وہاں پہ موجود ہیں، اس مریض کے سرحانے دیا جلایا ہوا ہے.
ان کے کھڑے کھڑے کچھ دیر کے بعد اس کی حالت غیر ہوئی اور ان کا دوست جو ہے وہ وفات پا گیا۔ جب ان کا دوست وفات پا گیا تو اور بھی لوگ وہاں پہ ان کی عیادت کے لیے آئے ہوئے، تو حضرت صاحب نے وہ جو اس کے سرحانے دیا جل رہا تھا اس دیے کو بجھا دیا۔ تو ان لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ اتنا نازک وقت تھا، گھر والوں کو چاہیے تھا کہ دیے میں تیل کا خیال رکھتا، اس نے سمجھا شاید تیل ختم ہو گیا ہے اور دیا بجھ گیا۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ دیا بجھا نہیں ہے، دیا میں نے بجھایا۔ لوگوں نے عرض کیا اب اللہ کے ولی کے بات سمجھانے کا اپنا ایک انداز ہے، ان کا اپنا ایک سلیقہ ہے جو جدا گانا ہے۔ تو لوگوں نے عرض کی حضرت یہ آپ نے کیا کیا، دیا کیوں بجھا دیا؟ تو آپ نے ایک بات فرمائی، آپ فرمانے لگے اب اس دیے کا اس جانے والے سے تعلق نہیں رہا، یہ جو دیا ہے اب ورثاء کی ملکیت ہے، ورثاء میں سے کسی کو بلاؤ وہ اس دیے کو جلائے تب روشنی ہو۔ جو کچھ ہے، جو کچھ یہ بناتا رہا اور جو کچھ یہ اپنے گھر والوں کے لیے پاپ کماتا رہا، نیکیاں کماتا رہا، جو کچھ حمال کیے اسے، اس کی حد یہاں تک تھا۔ اب یہ حد اس کی شروع، یہاں سے حد اس کی ختم ہو گئی، اب نئی سے حد اس کی شروع ہو رہی ہے۔ اب جو کچھ بنایا اس نے وہ دنیا میں اس کے وارثوں کا ہے، ان کی ملکیت ہے، وہ آئیں گے اب وہ اس کو استعمال کریں گے، اس کا حق نہیں ہے۔ حق اس کا کس پہ ہے کہ جو اس نے بنا کے آگے رمضان ہمارے پاس اللہ رب العزت کا مہمان اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ خطاب کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہوئے اور منبر کی پہلی سیڑھی پہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ زندگی میں جو رمضان پائے اس کے روزے نہ رکھے۔ دعا فرمانے والے سردار الانبیاء، انبیاء کے سردار، اور آمین کہنے والے کون ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ آپ نے دعا فرمائی، انبیاء کے سردار دعا فرما رہے ہیں اور نوریوں کے سردار جبریل علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں، تو دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جو اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے روزے نہ رکھے۔ دوسری دعا فرمائی آپ نے ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کے والدین بڑھاپے میں اسے ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرے۔ سرکار نے دعا فرمائی۔ اب دعا فرمانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آمین کہنے والے جبریل علیہ السلام، تو وہ کتنا بد نصیب شخص ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور دنیا کی گرمی کی وجہ سے حشر کی گرمی کو بھول کر اس گرمی کو بلا بیٹھا اور اس رمضان کو چھوڑنے کو اس نے کوئی کسر نہ چھوڑا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑنے پھر ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کا بدل نہیں۔ اور قرآن کریم نازل ہوا تو قرآن کی آیات 6616 آیات جو ہے اللہ رب العزت کی ذات نے رمضان میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ قرآن پاک ہی نہیں
پہلی جو 3 کتابیں بھی آئی ہیں اور جو صحائف ابراہیمی بھی آئے ہیں وہ سب کے سب رمضان میں ہی نازل ہوئے۔ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اسی رمضان میں تمام کتابیں نازل ہوئی، صحائف جو ہیں انبیاء پہ نازل ہوئے، تو وہ اسی بابرکت مہینے میں نازل ہوئے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اپنے دامن میں بہت سی داستانیں سمیٹے ہوئے آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا وصال یکم رمضان کو ہوتا ہے، وہ اپنی ذات میں مثل نہیں رکھتے، بے شک بے شک اللہ، اور ان کو تعریف کی ضرورت بھی نہیں، ہماری اور آپ کی تعریف کی ضرورت بھی نہیں، کہ جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جنت کی بشارت دے جائے تو ہم اور آپ تعریف کریں تو ان کو ضرورت نہیں، ہم تو اپنا مرتبہ بڑھانے کے لیے ان کے گن گاتے ہیں۔ تو آپ کا وصال یکم محرم کو ہوا، یکم رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو خنجر سے زخمی کیا، جس کے بعد آپ اس جہاں کو چھوڑ گئے، اور وہ شخص جس نے دنیا کو فتح کیا اور جتنی فتوحات اسلام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی ہے، کسی اور خلیفہ کے دور میں نہیں۔ عراق، شام اور مصر جیسے بڑے بڑے ممالک جو ہیں آپ کے دور حکومت میں ہی فتح ہوئے۔ اپنے کیا اغیار نے بھی ان کی اس حاکمیت کو تسلیم کیا، اور بڑی مشہور بات کہ آپ بڑی مشہور بات کہ جب عراق کا حاکم جو ہے وہ گرفتار ہو کے آپ کے پاس آیا، ہر رمضان جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یا تو اسلام قبول کر لے اور یا تیری گردن جدا کر دی جائے۔ ہر رمضان نے کہا حضرت میری ایک آخری خواہش ہے، مجھے پانی پلایا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ حکمران ہے، اس نے حکومت کی ہے، اسیر ہو کے ہمارے پاس آ گیا ہے، احترام فرض بنتا ہے، اس کے لیے سونے کے پیالے میں پانی پیش کیا جائے۔ عرض کرنے لگا حضرت نہیں، میں اس وقت اسیر ہوں، قیدی، مٹی کے پیالے میں پانی چاہیے۔ آپ نے مٹی کے پیالے میں اس کو پانی پیش کیا۔ جب رمضان کے ہاتھ پہ پانی آیا، عرض کرنے لگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور، حضرت میرے ساتھ وعدہ فرمائے کہ جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں میرا سر جو ہے وہ تن سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ وعدہ کرتے۔ رمضان نے ہاتھ پہ پیالہ رکھا، نیچے سے ہاتھ ہٹایا، پانی گر کے زمین چوس لیا، پیالہ ٹوٹ گیا، پانی جذب کر گئی زمین۔ کہنے لگا حضرت آپ کا وعدہ تھا جب تک میں یہ پیالہ پانی کا نہ پیوں مجھے قتل نہیں کیا جائے گا، یہ پانی تو میں عمر بھر پی نہیں سکتا۔ آپ اپنے وعدے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ مسلمان اپنے وعدے کا ایفا کرتے ہیں۔ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ رمضان جب تک تو یہ پانی نہ پیے گا تیرا سر تن سے جدا نہیں کیا جائے گا، یہ پانی تو اب عمر بھر کے لیے نہیں پی سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رمضان تو آزاد ہے، چلا جا۔ جب وہ جانے لگا عرض کی حضرت میں کچھ دن یہاں گزارنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی کے حوالے کیا یہ تیرا مہمان ہے، اس کو اپنے پاس رکھو۔ جب اس صحابی نے ان کو مہمان رکھا اس نے دیکھا کہ وہ صحابی راتوں کوٹ پہ مسلح میں بیٹھ کے اللہ کے حضور روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ سوچنے لگا یہ کیسا مرض ہے،
یہ کیسا دین ہے کہ جس کے ماننے والے جب ساری دنیا سو جاتی ہے اٹھتے ہیں اس کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے حضور معافیاں مانگتے ہیں. اس کا دل پگھل گیا، سوچنے لگا دین تو یہی دین ہے. صبح اس صحابی سے عرض کرنے لگا مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور لے چل. جب ان کے حضور اس کو لے کے جایا گیا، عرض کرنے لگا حضرت میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا رمضان کیا ہوا؟ کل تو نے انکار کر دیا، آج کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگا حضرت جب کل نے وعدہ ایفا کیا تھا دل اسی وقت چاہتا تھا کہ اسلام کو قبول کر، مگر تب لوگ سوچتے کہ رمضان نے تلوار کے ڈر سے اسلام قبول کیا. میں نے اسلام قبول کیا ہے تو تلوار کے ڈر سے نہیں کیا، مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کے متاثر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. اتنا بڑا سبا سوال جب اس کے حضور رمضان آتا ہے، اس کو کہتے ہیں تم نے اسلام قبول کیا ہے، جاؤ تمہارا علاقہ تمہیں دیا جاتا ہے، تم حاکم. عرض کرنے لگا حضرت مجھے پورا علاقہ نہیں چاہیے، اس ملک میں سے مجھے ایک ایسا قطع عطا کر دیا جائے، ایسا ٹکڑا دیا جائے جو غیر آباد ہو، میں اس کو آباد کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹیم تشکیل دی، فرمایا جاؤ وہاں سے دیکھو کوئی علاقہ جو غیر آباد ہو تو رمضان کو دیا جائے. جب پورا سروے کیا گیا دیکھا تو عراق سارا بارونق تھا، کوئی ایسا علاقہ نہیں تھا جو غیر آباد ہو. جب آ کے رپورٹ دی گئی حضرت عمر فاروق نے فرمایا رمضان ہم نے سارا سروے کرا لیا، کوئی ایسا علاقہ نہیں ملا جو غیر آباد ہو. عرض کرنے لگا حضرت بس یہی سننا چاہتا تھا، یہ ملک میں نے آپ کو 12 کا آباد آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، اب اس کے بارے میں قیامت کے دن آپ جواب دیں. میں پیچھے ہٹ گیا. جن کا کردار یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، اور جب اللہ رب العزت کے حضور جاتے ہیں اور اس دنیا سے روانگی کا وقت ہے اپنے گھر والوں کو بلا کے وصیت فرماتے ہیں، کہتے ہیں میری میت کے ساتھ عورتوں کو نہ آنے دینا، مبادہ میری شان میں وہ الفاظ کہتے ہیں جو مجھ میں نہ ہو، میری تعریف میں غلو کر جائے، میری تعریف میں وہ کلمات کہہ جائے جو مجھ میں نہ ہو، ان کو ساتھ نہ آنے دینا، معمولی کفن پہنانا، بڑھیا کفن نہ پہنانا. اگر اللہ کے حضور میں عزت اور توقیر والا ہوا اس سے اچھا کپڑا مل جائے، اگر میں اس قابل نہیں ہوا اللہ تو اپنا قیمتی کپڑا کیوں ضائع کر. فرمایا جب میری میت کو لے کے قبرستان کی طرف جاؤ قدموں کو تیز اٹھانا. پوچھا حضرت وہ کیوں؟ فرمانے لگے اگر تو میں اعمال میں اچھا ہوں، میرے پاس نیکیاں ہیں، مجھے تم اس جگہ جلدی پہنچاؤ گے جہاں مجھے اجر ملے گا، اور اگر معاذ اللہ استغفر اللہ میں اس کے خلاف ہوں تو تم میری میت کو جلدی ہوئے اپنے کانوں سے اتار دو، اس لیے قدم جلدی بڑھانا. فرمایا قبر کو نہ زیادہ بڑا بنانا نہ زیادہ چھوٹا بنانا. اگر میں اللہ کے حضور عزت اور توقیر والا ہوا اللہ رب العزت کی ذات میری قبر کو کشادہ کر دے. اگر معاذ اللہ استغفر اللہ اس کے بلاکس ہوا تو جتنی بڑی قبر بناؤ گے اس نے مل ہی جانا ہے، اس لیے درمیانی قبر بنا ہے. ان لوگوں کے حالات کہ جن کے بارے میں دنیا میں جنت کی بشارت ملی، عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کے کردار کے بارے میں آپ دیکھیں. وہ دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ کے حضور پیش ہونے سے کس طرح لرزاں ہیں، اس طرح کانپتے ہیں کہ ہم اس بادشاہ کے حضور جا رہے ہیں. جب قبر کے لیے
آپ نے اپنے بیٹے کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ ان سے اجازت طلب کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے جگہ عطا فرمائے۔ جب ان کے بیٹے ان کے پاس گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام میں یہ جگہ مجھے دی۔ جب انہوں نے جگہ دی، آپ کے بیٹے نے آ کے آپ کو یہ خوشخبری دی، آپ نے فرمایا بیٹا میرے سر کے نیچے سے سرحانہ ہٹا دو، میں اٹھ تو نہیں سکتا، میں یہ سر زمین پہ رکھ کے اللہ رب العزت کے حضور اس نعمت پر شکر ادا کرنا۔ آپ کے بیٹے نے وہ سرحانہ ہٹایا، بس آپ نے زمین پہ سر رکھا اور آپ کا دم جو ہے اس دنیا سے مسافر ہو گیا، پرواز کر گیا۔ ان کا وصال یکم رمضان المبارک کو اور گھروں میں جا کر جب بھی آپ افطاری کے لیے بیٹھیں کچھ نہ کچھ پڑھ کر ان کے روح کو ضرور اثر ثواب فرمائیں۔ اس کے بعد جو اس رمضان کا سب سے اہم واقعہ ہے 17 رمضان المبارک کو اصحاب بدر کا، حق و باطل کا پہلا معرکہ جو ہوا، جو پہلی جنگ ہوئی میدان بدر میں، وہ 17 رمضان المبارک سن 2000۔ اور آج بھی اگر اسلام زندہ ہے تو وہ پہلا معرکہ حق و باطل ہوا کہ جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے 3000 فرشتوں کو آسمانوں سے اور بدر کے میدان کو آج بھی وہ واقعہ نہیں بھولا۔ اور فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک، مہو انجم پہ اس مٹی کے ذرے مسکراتے ہیں، زبان حال سے ماضی کے افسانے سناتے ہیں، زبان حال سے ماضی کے افسانے سناتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جمعرات کا دن تھا اور صبح جمعہ والے دن معرکہ تھا، ساری رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے رہے۔ آپ کے لیے ایک خصوصی جگہ کا انتظام کیا گیا تھا، ایک جھونپڑی بنائی گئی تھی جس کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جلوہ افروز تھی۔ ساری رات غزوہ بدر کے پہلی رات جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے رہے، اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے رہے کہ یہ 313 جن کے مقابل میں ہزاروں کی تعداد میں کفار آئے ہوئے ہیں آج مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا قیامت تک کوئی نہیں ہوگا۔ اے میرے مولا ان کی لاٹ آتی ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے آپ کے کاندھوں سے کملی گر کے نیچے گر جاتی تھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کملی کو اٹھاتے تھے، آپ کے کندھوں پہ رکھتے تھے، عرض کرتے تھے یا رسول اللہ آپ کیوں اتنا روتے ہیں، اللہ آپ کی بات کو ضرور رکھے گا، صبح انشاءاللہ فتح جو ہے وہ اسلام کی ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے میدان بدر کا معائنہ کیا، سروے کیا اور دائرے لگا کے بتا دیا کل کو یہ فلاں کافر اس جگہ گرے گا، یہ فلاں کافر اس جگہ گرے گا، ایک دن پہلے بتا دیا اس جگہ پہ یہ کافر گرنے والا ہے، اس جگہ پہ یہ کافر گرنے والا ہے۔ حضرت معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے چھوٹے ابھی 9 عمر نوجوان ہیں، وہ میدان میں جاتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے ارد گرد وہ کھڑے ہیں اور میں نے دیکھا کہ میرے ارد گرد یہ بچے کھڑے ہیں اور نوجوان ہونے چاہیے تھے۔
ایک ان میں سے کبھی میں سوچ رہا ہوں ایک ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے چچا ابو جہل کو جانتے ہو؟ میں نے پوچھا بیٹا تم کیوں پوچھتے ہو؟ وہ تو سردار ہے ان کا، تم کس لیے پوچھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ چچا ماں کے حضور قسم کھا کے آئے ہیں کہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے آقا کے حضور وہ گستاخیاں کرتا ہے، اس میدان میں جانا نہیں یا مر جانا ہے جو اس کو مار کے جانا ہے۔ اتنے میں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے سامنے ابو جہل نظر آیا، میں نے کہا بیٹا وہ دیکھو وہ سامنے ہے، کہتے ہیں کہ وہ شاہی کسی تیزی سے بڑھے اور جا کے اس پہ تلواروں سے وار کر دیا، اس کو مار دیا۔ اتنے میں حضرت معاذ کا وہ بازو کٹ گیا، وہ ساتھ بس تھوڑے سے تسمے کے مطابق وہ ان کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، وہ بہت چلنے میں دشواری کر رہا تھا۔ ایک جگہ جا کر اس جاں باز نے، اس نوجوان نے کیا کیا، اس بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے کھینچا اور اتار دیا، اپنے ہاتھ میں پکڑ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جا کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ہم نے ابو جہل کو مار دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا تم ابو جہل کو مار کے آئے ہو؟ عرض کرنے لگے ہاں ہم نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ فرمایا وہ تلواریں کہاں ہیں جس سے تم نے مارا ہے؟ آپ نے وہ تلوار دکھائی، نالوٹ تھی۔ آپ نے اللہ رب العزت کے حضور شکرانے کے 2 نفل ابو جہل کے اس دنیا سے جہنم رسید ہونے کے بعد ادا کیے تھے، اور معاذ کا وہ بازو پکڑ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ رکھ کے لب مبارک لگائی، بازو پھر سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنگ بدر میں 313 مسلمان اس باطل کے ساتھ مقابلے کے لیے آئے جو ہزاروں کی تعداد میں، ان کے پاس سر و سامان نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ فرشتے اترے ضرور تھے مگر فرشتے لڑے نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھنے والی۔ اگر فرشتوں سے ہی فتح چاہیے تھی تو ایک ہی فرشتہ کافی تھا۔ لوط علیہ السلام کے وقت 2 ہی فرشتے آئے تھے جنہوں نے زمین کو اٹھا کے الٹ دیا۔ بس وہ آئے کس لیے آئے کہ مسلمانوں کی ڈھارس رہی اور وہ جوان مردی سے لڑ سکے، اور 3000 فرشتے اس وقت نازل ہوئے، اور یہ جو اللہ رب العزت کے جیالے آئے ہوئے تھے انہوں نے حق و باطل کے درمیان جو معرکہ ہوا وہ ان حدوں کے درمیان ہوا، اور ادھر اتنی بڑی ملٹی فورسز سب مکے والے مل کے ان کے مقابلے میں آ گئے تھے، مگر ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا، اور کچھ نہیں تھا، صرف ان کے پاس کملی والا سبحان اللہ ایک سالار کے روپ میں تھا۔ بے شک سبحان اللہ۔ نہتے تھے مگر تسکین و اطمینان رکھتے تھے، اس اما پر نہیں ایمان پر ایمان رکھتے تھے۔ چلے آئے تھے مسجد کے نمازی آج میدان میں، صفے باندھے کھڑے تھے بن کے غازی آج میدان میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، اور نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا
کہ اس لشکر کا سالار وہ کالی کملی والا. تو اللہ رب العزت نے 17 رمضان المبارک کو مسلمانوں کو بدر کے میدان میں فتح سے امکنار کیا. اور آج جو اسلام کی جلانیاں ہیں اور جو اسلام اجاگر ہوا ہے یہ انہی شہیدوں کی قربانی کا اجر ہے. اللہ رب العزت کے حضور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سے دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ اپنے اپنے گھروں میں جائیں افطاری کے وقت 17 رمضان المبارک یاد رکھیں. ان صحابہ کے لیے پڑھ کر ان کے حضور پیش کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک گزرا 1 رمضان کو. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی رمضان میں ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا 31 رمضان المبارک کا وصال ہے. تو ان سب کے لیے آپ ختم کا اہتمام کریں. ان کی ارواح کو وصال ثواب کرنے کچھ نہ کچھ پڑھ کر ان کو ضرورت نہیں ہے اپنے لیے اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے ہم کرتے ہیں. ان کو ہمارے اس کام کی ضرورت نہیں ہے. ان جن کو اس دنیا میں ہی جنتوں کی بشارتیں ملی ان کے لیے ان کی تعریف کرنا ان کے حضور کچھ پیش کرنا ہم اپنی قدر کو بڑھاتے ہیں اور ان کے حضور اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. وہ جو خطاب میں رمضان کا تذکرہ بھی فرما رہے تھے تو شان رمضان میں ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے. ہم گناہ گاروں کے یہ کتنا بڑا احسان ہے. یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان. یا خدا عطا کر دیا تو نے پھر. اگلی دعا میں اپنا اعلان کروں. وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. محمد سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. جو بھی منگیے انکار حضور نے کر دے. جو بھی منگیے انکار حضور نے کر دے. سو رب دی نال سوالی دے تکرار حضور نے کرے دے. اور کیویں حاکم بند اپنا دربار حضور نے کر دے. ایتھے نقدو نقدی سودائے ادار حضور نے کر دے. ایتھے نقدو نقدی سودائے ادار حضور نے کر دے. سرکار دے بارے سوچیا کر. سرکار دے بارے سوچیا کر. کسے غیر خیال چ رج نہیں. شمع بن کے روشنی کریا کر. کسے تیز ہوا تو بجھ نہیں. پر جڑا ادب نہیں کردا سونے دا اونوں عقل شعور تے سجے نہیں. جنوں پیار نہیں نال محمد دے ساڈا حاکم لگدا کچھ نہیں. وہ جنوں پیار نہیں نال محمد دے ساڈا حاکم لگدا کچھ نہیں. یا کچھ مانو گناہ دانا بولنا کو تسی بولو. اس رب تے رب دے یار والی سب شان حسین تو سنیے. اس رب تے رب دے یار والی سب شان حسین تو سنیے. بڑے نوکر حاکم ہاتھ بن کے
ایمان کے فرمان حسین تو سنیے دو جگ اندر حق دو جگ اندر حق والا اعلان حسین تو سنیے اے کاریو آؤ اج مل کے قرآن حسین تو سنیے اے کاریو آؤ اج مل کے قرآن حسین تو سنیے لکھ شکر جو دیاں اکھیاں نو اساں یار پسند آ گئے ہاں لکھ شکر جو دیاں اکھیاں نو اساں یار پسند آ گئے ہاں ہاتھ جوڑ کے او دیاں کما دے دم دم پابند ہو گئے ہاں او دے حق میں ہجر فراق اندر شکستہ تند ہو گئے عباس نو جدن تو سمجھے آئے اسی غیرت مند ہو گئے عباس نو جدن تو سمجھے آئے اساں غیرت مند ہو گئے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا یاد نبی کو دل سے نکالا نہ جائے گا یاد نبی کو دل سے نکالا نہ جائے گا یاد نبی کو دل سے نکالا نہ جائے گا سینے میں درد غیر کا پالا نہ جائے گا سینے میں درد غیر کا پالا نہ جائے گا تب تک نہ جائے گا کوئی جنت میں دوستو تب تک نہ جائے گا کوئی جنت میں دوستو ارے جب تک بلال رنگ کا کالا نہ جائے گا جب تک بلال رنگ کا کالا نہ جائے گا ہاں جب تک بلال رنگ کا کالا نہ جائے گا اور سر حشر جب اٹھائیں چہرے سے وہ نکال سر حشر جب اٹھائیں چہرے سے وہ نکال یوسف سے بھی پھر ہوش سنبھالا نہ جائے گا یوسف سے بھی پھر ہوش سنبھالا نہ جائے گا اور سینے میں درد غیر کا پالا نہ جائے گا حاکم کہوں گا قبر میں ہوں حضور کا حاکم کہوں گا قبر میں ہوں حضور کا وہ بن اس کے دیا اور حوالہ نہ جائے گا بنا اس کے دیا اور حوالہ نہ جائے گا یاد نبی کو دل سے نکالا نہ جائے گا اور سینے میں درد غیر کا پالا نہ جائے گا سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا
دا نبی سارے مل کے پڑھ لو سب تو آلہ مقام والا او شان والا میرا نبی ہے سب تو آلہ مقام والا او شان والا میرا نبی سب تو آلہ مقام والا او شان والا میرا نبی ہے ساڈے ورگے نکمیانو نبھان والا میرا نبی ہے ساڈے ورگے نکمیانو نبھان والا میرا نبی ہے ساڈے ورگے نکمیانو نبھان والا میرا نبی ہے نماز علی دی قضا جے ہووے اشارے انگلی دے نال سونا نماز علی دی قضا جے ہووے اشارے انگلی دے نال سونا ڈوبے سورج نو پھر اثر تے لے آن والا میرا نبی ہے ڈوبے سورج نو پھر اثر تے لے آن والا میرا نبی ہے میرا نبی ہے میرا نبی ہے میرا آنکھو ساڈا نبی ہے آنکھو کوئی تھوڑی دیر بیٹھے اللہ کرے دا روزہ کھل جائے گا آنکھو میرا نبی ہے میرا نبی ہے میرا نبی ہے میرا نبی زور میرا زیادہ لگتا ہے ٹوڑے آلو میرا نبی ہے میرا نبی ہے میرا نبی ہے میرا نبی وہ دشمنا تے عطا کردا او بیریاں لئی دعا کردا وہ دشمنا تے عطا کردا او بیریاں لئی دعا کردا او گٹھڑی مائی دی اپنے سر تے اٹھان والا میرا نبی ہے او گٹھڑی مائی دی اپنے سر تے اٹھان والا میرا نبی ہے میرا نبی ہے میرا نبی ہے میرا نبی ہے میرا نبی اور بغیر گٹ کو کھجور گاوے او چن نو قدماں دے وچ بلاوے بغیر گٹ کو کھجور گاوے او چن نو قدماں دے وچ بلاوے او ایک پیالے دے نال کئی صحابہ رجان والا میرا نبی ہے او ایک پیالے دے نال کئی صحابہ رجان والا میرا نبی ہے 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 ساڈے ورگے نکمیانو نبھان والا میرا نبی ہے اور قطادہ نو جد تیر سی لگیا تے اکھ دا ڈیلا سی ہتھ تے رکھیا قطادہ اللہ تعالیٰ ایک جنگ دے دوران آپ کی اکھ میں تیر لگا تے اکھ دا ڈیلا باہر آ گیا سرکار نے کھچ کے اپنی تلی تے رکھیا صحابہ نے آپ نے کھچ کے تلی تے رکھیا تے سرکار دی بار میری حال ہے کہ سرکار اکھ چاہیے سرکار فرمایا قطادہ اکھ چاہیے یا جنت چاہیے سبحان اللہ اکھ چاہیے سرکار نے اکھ چاہیے آپ نے فرمایا بڑا تیز ہے صحابہ کو جنت دے آئی ہے اپنی اکھ سے لے لیا سرکار نے آپ نواب دہن لایا اور اکھ رکھ لی اکھ سے نواب دہن لاتا سرکار فرماتے ہیں صحابہ کا فرماتے ہیں قطادہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی کافی عمر ہوگی 100 سال کتے چلے گئے آپ فرماتے ہیں جیڑی اکھ سرکار نے رکھی تھی نا وہ دی لائٹ ہونی سی لیکن جیڑی میری اصلی اکھ سے وہ کٹ ہوگی وہ دی نظر کٹ ہوگی لیکن ایک سرکار نے رکھی تھی نا وہ انجے دے سی قطادہ دی اکھ جو تیر لگیا کہ اکھ دا ڈیلا سی ہتھ
ओ अख नू सोना बनाण वाला मेरा नबी है, मेरा नबी है, मेरा नबी है, मेरा नबी है, मेरा नबी है। सब दुआला वो काम वाला वो शान वाला मेरा नबी है। आशिक सोयो वाह वाह आशिक बनने ए सुखाला नहीं, आशिक बनने माशाल्लाह माशाल्लाह भुला भुला च नजरां नैंज हो गई वाह जी वाह की होया जे एक बार भुला भुल भुल के कईयां नू राह लगे ओ कदी होवदा नहीं गुनाहगार भुला। इस दुनिया ते हर कोई भुलिया है, कोई यार भुला कोई बार भुला। ओ भुले शाह कोई यार भुला कोई बार भुला। जेड़ा जाके नहीं है तलवार भुला फरमांदे ने आशिक बनने ए सुखाला नहीं। ओ देख गियो पतंग दे ओ अस अस सरने ओ विच आतशे ते मरनू मूल ना सकदे। वाह जी माशाल्लाह वाह जी एक बार दुरूद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि मदीने दे नजारे नू ए अखियां वेख आईयां ने। मदीने दे नजारे नू ए अखियां वेख आईयां ने। नबी दे रोज़े प्यारे नू ए अखियां वेख आईयां ने। नबी दे रोज़े प्यारे नू ए अखियां वेख आईयां ने। और नसीबा वालियां तकिया नजारा सब्ज गुंबद दा। नसीबा वालियां तकिया नजारा सब्ज गुंबद दा। जन्नत दे नजारे नू ए अखियां वेख आईयां ने। जन्नत दे नजारे नू ए अखियां वेख आईयां ने। वो नजारा सबद गुंबद दा ना अखियां चू नहीं जांदा। नजारा सबद गुंबद दा ना अखियां चू नहीं जांदा। खुदा दे माह पारे
دریا کا دے پیارے نو اے اکھیاں وے آیاں نے وہ دریا کا دے پیارے نو اے اکھیاں وے آیاں نے اور غریباں دا سہارا تے مدینہ جائے سونے دا غریباں دے سہارے نو اے اکھیاں وے آیاں نے غریباں دے سہارے نو اے اکھیاں وے آیاں نے شہر مدینہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جد میں تھکیا ٹھنڈ پہ گئی وچ حسینے بت اپنا لے کے میں آ گیا صادق اکھاں رہ گئیاں شہر مدینے آقا میریاں اکھیاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں بولو آقا میریاں اکھیاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں آقا میریاں اکھیاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں مک گیا ویزا تے مک گیا ویزا تے جدائیاں پھر پہ گئیاں آقا میریاں اکھیاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں آقا میریاں اکھیاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں آپ زمزم پیندے رہے سکھ نال جیندے رہے آپ زمزم پیندے رہے دو دن سکھ نال جیندے رہے تیرے دردی چوکھٹ دے اساں منگتے روز سجیندے رہے منگیاں مراداں سی جو منگیاں مراداں سی جو چولی میری پہ گئیاں آقا میریاں اکھیاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں آقا میریاں اکھیاں اکھیاں مدینے روزہ تیرا اے ہو دل کردا اے میرا پھر میں ویکھاں روزہ تیرا اے ہو دل کردا اے میرا جے کدرے منظوری ہووے اوتھے پکا لالا ڈیرا لکھاں مجبوریاں لکھاں مجبوریاں نے رام وچ پہ گئیاں آقا میریاں اکھیاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں آقا میریاں اکھیاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں مک گیا ویزا تے مک گیا ویزا تے جدائیاں پھر پہ گئیاں آقا میریاں اکھیاں اکھیاں مدینے وچ رہ گئیاں آقا میریاں اکھیاں اکھیاں مدینے
تے جتھے مچھ نہ بیندے اے ڈر کے شاہ جیلانی محبوب سبحانی تے میری خبر لے چھٹے کر کے پیر جینا دا میرا باہو پیر جینا دا میرا باہو پیر جینا دا میرا باہو سونا پیر جینا دا میرا باہو بولو پیر جینا دا میرا باہو پیر جینا دا میرا باہو سونا پیر جینا دا میرا باہو پیر جینا دا میرا باہو تے او کنڈے لگ دے تارے کے آدیش ہے جے کر دین علم وچ ہوندا تاں سرنے سے کیوں اچھڑے دے جے کر من دے بیت رسولی تاں پانی کیوں بندے کر دے اور جے ملا سا کچھ سروردا کر دے تاں تمبو خیمے کیوں سڑ دے وہ صادق دین وہ نادا پاک وہ جڑے سر قربانی کر کے ماشاءاللہ 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 عزت کے ساتھ محفل گفتگو دل میں خیال آتا اور رب سے اچھا کہ مولا جتنے قرب میں آپ سے بات کرتا ہوں کیا کوئی اور بھی ہوگا جس سے آپ اتنے نزدیک ہوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں موسیٰ، تیرے بعد ایک امت آئے گی جس پہ میں روزے فرض کروں، اور جب سارے دن کی بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے جب وہ افطاری کے لیے دسترخوان پہ بیٹھے افطاری کے وقت کا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ وقت ایسا وقت ہوگا جب میں اتنا ہی قریب ہوں گا جتنا تیرے قریب ہوں۔ تو وہ وقت جو ہے افطاری کے وقت، وہ لمحات جو ہیں وہ مناجات کے لمحات، دعاؤں کے لمحات، کیونکہ رب جب اس وقت بندے کے بہت قریب ہوتا ہے، اور رب تو ہمارے آس پاس ہے، محسوس نہیں کرتا۔ سائی عنایت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پنیری لگا رہے تھے تو بلے شاہ سرکار گئے تھے اپنی پیر کے حضور، حضرت رب کو کیسے پاتے ہیں، رب تک کیسے پہنچتے ہیں، رب کو کیسے پایا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بلے رب دا کی کو، وہ پنیری لگا رہے تھے یہاں سے اکھاڑ کو ادھر لگا رہے، فرمایا بلے رب دا کی کو،
इधरों उठना तो इधर लाना, अपना दुनिया से दिल उठा ले, उसकी तरफ रुख कर ले, रब्बा लेगा उसका क्या। अब बात आसान है, दुनिया से दिल को उठा, इसका रुख उसकी तरफ कर ले, रब तुझे खुद मिल जाए। वो तो खुद फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात खुद फरमाती है, कुन्तु कंजुन मख्फी फअरदतु अन उरिफा फअलकतु अन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं जाहिर हूँ, मैंने खल्क को तख्लीक किया, मैंने तो बनाया इसलिए है मखलूक को कि मेरे तक आए। ये वो वाहिद खजाना है जो खुद जाहिर होना चाहता है, और इसलिए फरमाया कि जो मेरी तरफ एक कदम आता है, मैं तो 10 कदम आने वाला हूं। हम तो मायन बकरम है, कोई साहिल नहीं, राह कितना है किसे जानना, हमारी तरफ आए कोई तो तब है ना, एक कदम उठाओ तो हम 10 कदम उठाएंगे। अब कोई एक कदम उठाने वाला हो, और इस राह के लिए सबसे बेहतर वादे राह वो तस्लीम और रदा। आप तस्लीम और रदा को साथ लेके उसके हुजूर चले। अब जो वो करता है, जिस तरह से करता है, आपकी अकल और फहम से मावरा चीज है। आपकी अकल महदूद है, इंसानी अकल को महदूद रखा गया। इतनी बड़ी कायनात तो पूजा हम तो जमीन के वाकयात को समझने से खा सकते, जमीन के वाकयात नहीं समझ सकते, तो अपनी अकल को निकाल दें। रब कहता है मैं मौत देता हूँ, आप कहें हाँ तू मौत देता है, रब कहे मैं जिंदगी देता हूँ, हाँ मौला तू सच कहता है तू जिंदगी देगी। रब फरमाए मैं खुशी देता हूँ, हर जगह हाँ खुशी आप देते हैं। रब कहे गम मैं देता हूँ, हाँ मौला गम तू देता है। जब ये तस्लीम और रज़ा उसके हुजूर हो जाएगी और अपनी सोचों को और अपने एनालिसिस को जब हम दरमियान से निकाल देंगे, फिर वो हमारे करीब से करीब तर होता है। उसकी मसलहतों को हम नहीं समझ सकते। यही मूसा अलैहिस्सलाम जब दूर पे जा रहे हैं तो रास्ते में एक गो हुआ करती थी, बड़ी सी छिपकली जो होती है वो बैठा करती थी रास्ते में। मूसा अलैहिस्सलाम रोज देखते हैं वो उसी जगह पे बैठी हुई है, दूर पे जाते हैं तो रास्ते में वो बैठ जा रहे हैं। तो एक दिन ख्याल आया कि रब से पूछूंगा इसको क्यों पैदा कर, एक ही जगह जो बैठी देखते दूर पे चले गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर जब हम कलाम अर्ज कर बैठे, मौला मैं रोज आता हूँ कि छिपकली मेरे रास्ते में बैठी होती है, एक ही जगह पे बैठी होती, तो उसको क्यों पैदा कर दिया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मूसा अजब बात है, आज यही छिपकली मेरे हुजूर अर्ज कर रही थी मौला मूसा को क्यों पैदा किया। उसकी मसलहतों को हम नहीं समझ सकते, हम अपने प्लस माइनस करते हैं, मगर उसके अपने निज़ाम है, उसका अपना निज़ाम है। बस तस्लीम और रज़ा को अपने दामन में रखे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके लिए ये रास्ते आसान माशाअल्लाह सुभानअल्लाह जज़ाकल्लाह। अब्दियत का आला मकाम रज़ा पे राज़ी है, अब्दियत का आला मकाम रज़ा पे राज़ी है। कब्र में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मैं कदमों में गिरूंगा, अगर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूंगा अब तो पाया नाज से फरिश्तों क्यों उठाओ, अब तो पाया नाज से फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। माशाअल्लाह ये बज़म अपने आखिरी लम्हात को पहुंची, और अब मैं तमामी हज़रात से गुजारिश करूंगा कि दुरूद व सलाम के लिए खड़े हो जाएं। तमामी हज़रात दुरूद व सलाम। जाने रहमत तेरा को सलाम शफ़े बस में हिदायत तेरा को सलाम शफ़े बस में हिदायत तेरा को सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका उस दिल अफरोज
दियां दो मीमा शाना वालियां मीमा दा वास्ताई और लाल अली दे लाडले तेरे उन्हां दो करीमा दा वास्ताई अज सारियां दी चोली पर दे आका तेनू दाई हलीमा दा वास्ताई वास्ता आले बाका सदकाए खैरुन निसा का और शहीदे करे गला का गम न हो रोजे जला का या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहुल्लाह और सलाम ए खुदा के लाडले और आखिरी रसूल ये सलामे आज जाना हो اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا رب كريم غفور مالك الكائنات آمین بزرگ کے طرف سے دلی توفیق سے یا رب العالمین آپ کا ذکر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک پڑا میں رب کریم آپ کو بار کر رہا ہوں فرما رب کریم کو بڑی دعا کا ثواب آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ تقبل عاجزہ مسکینہ کا شہر شان کی شکایت مولا فرما ہمارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا محمد علیہ السلام کو کرتا جو بھی مومنین اور مومنات مسلمین مسلمات انبیاء رسول صدیقین اصحاب شہداء والمرسلین تابعین تابعین غوث کتب اولیاء کرام اے اللہ پاک سب کو پاک پیش کرتے مولا فرما سب کے درجات بلند عطا فرما سب کے استحقاق پر اپنا خاص رحمت عطا فرما حاضرین مجلس کے جو بھی عزیز و قارب اس دنیا پانی سے پردہ جا چکے مولا کریم جو کچھ بھی پڑا مولا سب کے نام درج فرما دے سب کے درجات بلند عطا فرما دے سب کی قبروں کو بقائے نور بنا دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دے اے رب العالمین اپنا خاص فضل کرم عطا فرما اے رب کریم جتنے بھی ساتھی ہیں سب کھانا بیٹھنا اپنی بارگاہ الہی قبول فرما سب کے مولا درجات بلند عطا فرما دے سب کے گھروں میں خیر و عافیت پیدا فرما سب کے گھروں میں سکون پیدا فرما سب کی اولادوں کو نیک و صالح بنا مدد کا نمازی بنا قرآن پاک کا قاری بنا اے رب العالمین اپنی بندگی عطا فرما اپنی شکر گزار بندہ بنا اے رب العالمین اپنے خاص رحمت عطا فرما دے رب کریم جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما اے رب کریم جن کو اولاد نارینہ کی طلب ہے ان کو اولاد نارینہ عطا فرما اے رب کریم جن کو بچیوں کی ضرورت ہے ان کو نیک و صالح بچیاں عطا فرما اے رب کریم اپنے خاص رحم و فضل سے نواز دے مولا خالی دامن لے کر آئے ہیں مولا سب کے دامن مالا مال فرما دے اے رب کریم سب پر اپنا خاص فضل کرم عطا فرما دے رب کریم ہمارے ماں باپ پر اپنا فضل کرم عطا فرما مولا کریم ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما ان کے والدین دنیا سے چلے گئے مولا کریم ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے اے رب کریم اپنی خاص رحمت عطا فرما دے ہمارے ملک پاکستان پر اپنا فضل کرم عطا فرما یہود و کفار سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما دے مولا کریم اپنی خاص رحمت عطا فرما دے مصطفی انقلاب کا جلد سویرا طلوع فرما دے اے رب کریم اپنی خاص رحمت عطا فرما دے مصطفی انقلاب ہو مولا مصطفی نظام ہو اے رب کریم اپنی خاص رحمت عطا فرما جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں مولا ان کی پریشانیاں دور فرما دے اس رمضان المبارک کا مہینہ مولا اس کا تجھے واسطہ دیتے ہیں رب کریم مسلمانوں کو پھر عزت عطا فرما دے
مسلمانوں کو پھر رفت عطا فرما دے مولا کریم، جو ہم اپنا وقار کھو چکے ہیں مولا ہمیں پھر وہ وقار ہمیں عطا فرما دے، ہمیں وہ پھر عزت عطا فرما دے اے رب کریم، اپنی خاص رحمت عطا فرما، اس گھر پر بھی اپنا فضل کرم عطا فرما، اس گھر کے مکینوں پر بھی اپنا فضل کرم عطا فرما، جنہوں نے محفل کا اہتمام کیا مولا کریم ان کے مال جان اولاد میں برکت عطا فرما، اور جن جن ساتھیوں نے اس محفل میں مولا کریم حصہ ڈالا ہے رب کریم اپنے فضل و کرم سے مولا ان کے مال جان اولاد میں برکت عطا فرما دے مولا، سب کی نیک حاجاتیں پوری فرما دے، سب کی مولا حاجتیں پوری فرما دے مولا، جو جو بھی دلوں کے اندر حاجتیں ہیں مولا تو سب کی بہتر جاننے والا ہے اے رب کریم، سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے، سب پر اپنا فضل کرم عطا فرما دے، سب کی حاجتیں مولا پوری فرما دے، صحت و تندرستی عطا فرما دے مولا، بیماروں کو شفائی کلی عطا فرما، مولا کریم بیماروں کو شفائی کلی عطا فرما، جسمانی اور روحانی ہر بیماری سے نجات عطا فرما اے رب کریم، تیرا فضل مانگتے ہیں مولا، تیری رحمت مانگتے ہیں مولا، اپنے فضل اپنے کرم سے نواز دے مولا، اپنی خاص رحمت عطا فرما دے مولا کریم، جو ہے اتنا پیارا ماشاءاللہ پروگرام یہ مخصوص صاحب نے کیا مولا کریم، ان کی جان اولاد میں برکت عطا فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، اسی طرح مولا کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا یہ پروگرام کرتے رہے آخری دم تک مولا، یہ توفیق ان کو عطا فرما دے مولا کریم، ان کو اولاد نرینہ سے سرفراز فرما دے مولا، اولاد نرینہ سے سرفراز فرما دے، اولاد نرینہ سے سرفراز فرما دے، جو بھی بے اولاد ہے مولا اس رمضان المبارک کا صدقہ مولا سب ہو مولا نیک و صالح اولاد عطا فرما، سب کو نیک و صالح اولاد عطا فرما اے رب کریم، سب پر اپنا فضل کرم عطا فرما دے، مقصود صاحب کی والدہ بیمار ہے مولا کریم، ان کو بھی صحت کامل عطا فرما دے، صحت کامل عطا فرما دے، اور ہمارے جتنے یہاں ساتھی بیٹھے ہیں مولا، ان کے جو بھی عزیز و قارب بیمار ہیں مولا، اپنے فضل کرم سے مولا، اپنی رحمت سے مولا شفاء کامل عطا فرما، شفاء کامل عطا فرما، سب کے گھروں میں مولا نور عطا فرما، سب کے گھروں میں سکون پیدا فرما، سب کی اولادوں کو مولا نور والا بنا دے مولا، کہ مصطفی والا بنا دے مولا، کہ اپنی خاص رحمت عطا فرما، اپنی بندگی عطا فرما مولا، یہ پیارا مبارک مہینہ مولا ہماری زندگی میں مولا پھر نصیب فرما دے مولا، پھر نصیب فرما دے، مدینہ پاک بار بار جانے کی توفیق عطا فرما دے اے رب کریم، اپنے گھر کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے رب کریم، جو نہیں ساتھی گئے مولا ان کو بھی مولا کریم یہ گھڑیاں نصیب فرما دے، یہ مولا گھڑیاں نصیب فرما دے مولا، جو جائے گئے ہیں مولا کریم جس مقصد کے لیے گئے مولا کریم ان کا وہ مقصد پورا فرما دے مولا، اپنی بندگی عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنا عشق عطا فرما، اپنی خاص رحمت عطا فرما دے مولا، اس کو اس پر بھی اپنا فضل کرم عطا فرما مولا، اس کو اس پر بھی اپنی رحمت نازل فرما، تیارے غیر میں مولا رزق کے لیے آئے ہیں مولا، ہمیں حلال وافر رزق عطا فرما، کسی کو کسی کا محتاج نہ کر، اپنے ہی در سے عطا فرما دے، اپنے ہی در سے عطا فرما دے مولا، ہم تیرے بھکاری ہیں مولا، تو ہی سب کو دینے والا ہے، کہاں تیرا در چھوڑ کر جائے مولا، تو ہی سب کو دینے والا ہے مولا، جتنے بھی ساتھی ہیں سب کی جھولیاں مالا مال کر دے مولا، سب کی جھولیاں بھر دے، اپنی رحمت سے نواز دے مولا، ایمان کی سلامتی عطا فرما مولا، ایمان کی سلامتی عطا فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما مولا، یہی تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں مولا، موت آئے تو ایمان پر آئے مولا، زندہ رکھ اسلام پر مولا، زندہ رکھ اسلام پر، موت دے ایمان پر مولا، زندہ رکھ اسلام پر اور موت دے ایمان پر مولا، اپنی خاص رحمت عطا فرما یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى یا واسع الکرم یا واسع الکرم مولا، تیرے کرم کی کوئی حد نہیں مولا، اپنا کرم عطا فرما دے مولا، یہ وہ گھڑیاں ہیں مولا جس گھڑیوں میں تو مولا ہر ایک کی آمین کو قبول کرنے والا ہے مولا، اس گھڑیوں میں مولا تجھ سے مانگ رہے ہیں مولا، جو بھی نیک حاجات مولا لے کر آئے ہیں، جو بھی ان کے ذہنوں میں مولا دعائیں ہیں اے رب کریم سب کی قبول فرما دے مولا، سب کی قبول کر لے مولا، سب کی دعاؤں کو قبول کر لے مولا، اپنا فضل کرم عطا کر دے مولا، اپنا فضل کرم عطا کر دے، آقا کی محبت عطا کر دے، آقا کا عشق عطا کر دے، آقا کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے مولا، 5 وقت کا نمازی بنا دے مولا، 5 وقت کا نمازی بنا دے، 5 وقت کا نمازی بنا دے مولا، قرآن پاک کا قاری بنا دے مولا، اپنی خاص رحمت عطا فرما دے، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه حبيبه وقاسم رزقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین جب دم واپسی ہو زبان پر کلمہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ اجے ہیں باقی ٹائم